حلیفہ، اسے میقات بھی کہا جاتا ہے۔ آج بھی سنت نبوی کی ادائیگی کے لیے جو لوگ مدینہ سے جاتے ہیں وہ ذوالحلیفہ سے ہی احرام باندھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ حج قران کی نیت فرما کے آئے تھے۔ 8 ذی الحج کی ظہر آپ نے منا میں ادا فرمائی، پھر عصر، مغرب، عشاء اور پھر فجر بھی۔ 9ویں ذی الحج کی فجر بھی منا میں ادا فرمائی۔ 25 ذی قعدہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ سے روانہ ہوئے۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے نا ذی قعدہ، اس کی 25 تاریخ، لیکن اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد میں لوگ حضور کے ساتھ سفر کرنے کے لیے مدینہ منورہ آ چکے تھے کہ شہر میں قیام کی جگہ نہ رہی تھی، لوگوں نے شہر سے باہر خیمے لگائے ہوئے تھے کہ حضور کے ساتھ ہم سفر کریں گے۔ آپ ظہر کی نماز پڑھ کر 26 ذی قعدہ کو اپنے حجرہ اطہر میں تشریف لے گئے اور آپ نے غسل فرمایا، خوشبو لگائی اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ مدینہ منورہ سے باہر ایک جگہ ہے ذوالحلیفہ، اسے میقات بھی کہا جاتا ہے۔ آج بھی سنت نبوی کی ادائیگی کے لیے جو لوگ مدینہ سے جاتے ہیں وہ ذوالحلیفہ سے ہی احرام باندھتے ہیں۔ اس سے حضور کی ایک اور سنت ادا ہو جاتی ہے کہ آپ سرکار نے بھی 27 ذی قعدہ کو پھر ظہر کی نماز کے بعد غسل فرمایا اور ذوالحلیفہ سے احرام باندھا اور تلبیہ پکارا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ذرا چشمِ تصور سے دیکھیں وہ منظر کیسا ہوگا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری آواز میں لبیک جو ہے پڑھ رہے ہوں گے، تلبیہ کہہ رہے ہوں گے، اور آپ کے ساتھ مل کر ہزاروں صحابہ کرام بلند آواز سے تلبیہ پکار رہے ہوں گے، وہ نظارہ کیسا ہوگا۔ تو یہاں سے اس قافلے نے اس طرح سے کوچ کیا کہ سرکار کی تمام ازواج مطہرات بھی آپ کے ساتھ تھی۔ ان کے لیے ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ با پردہ ہودج جو کہ اونٹ پہ رکھا جاتا ہے وہ تیار کیا گیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ہم بلندی پہ چڑھتے نیچے دیکھتے تو حد نگاہ تک لوگ چلتے ہوئے پیدل سوار نظر، پیدل بھی لوگ چل رہے ہیں جی، کہ سرکار کی ہمراہی میں ہم چلے، یہاں تک کہ 4 ذی الحج کو تقریباً 8 دن میں یہ قافلہ مکہ المکرمہ پہنچ گیا۔ اس دور میں اونٹوں پر سفر ہوتا تھا، لوگ پیدل بھی چل رہے تھے، اس وجہ سے 8 دن لگ گیا۔ اب اللہ کا فضل ہے 8 گھنٹے کجا، میرا خیال ہے 4 گھنٹے لگ جاتے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ، اپنی کنوینس سے اور جلدی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اللہ نے کتنی ہمارے لیے سہولت پیدا فرما دی۔ اس دور میں چڑھائیاں اترائیاں، پہاڑ کھائیاں، ہاں جی، لیکن یہ اتنا دشوار گزار سفر کر کے 8 دن میں یہ قافلہ ذی الحج کی 4 تاریخ کو مکہ المکرمہ پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ شریف کا طواف کیا اور اس کے پہلے 3 چکروں میں رمل کیا۔ اچھا، یہ بھی اب اس بات کی علامت تھی، جیسے میں نے گزشتہ جمعے عرض کیا تھا کہ کفار مکہ کے طعن کی وجہ سے رمل کیا گیا تھا، لیکن اب بھی حضور کا رمل فرمانا، جبکہ مکہ مرکز اسلام بن چکا تھا، اب کفار وہاں موجود نہیں تھے، لیکن اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ ہمیشہ کے لیے اب سنت ہو گئی ہے کہ پہلے 3 چکروں میں اکڑ کے چلا جائے گا۔ البتہ اگر رش ہو، یہ بھی لکھا ہے، یہ ضمن ایک مسئلہ بیان کر رہا ہوں، رش ہو، بعض اوقات جیسے طواف زیارت میں خاص طور پہ پاؤں کے اوپر پاؤں چڑھ رہے ہوتے ہیں،
اتنا پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. اس ماحول میں اگر کوئی رمل نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں، کیونکہ اگر اکڑ کر چلنے کے لیے تو جگہ بھی چاہیے نا، تو اس سے لوگوں کو کونیاں لگے یا کسی کے پاؤں پر پاؤں آئے تو یہ بھی گناہ ہے. تو گناہ سے بچنے کے لیے پھر اس سنت کو چھوڑنے کا حکم ہے کہ لوگوں کے رش میں ایسا نہ کیا جائے. ٹھیک ہے نا. پھر آپ سرکار نے عمرہ مکمل فرمایا. جن صحابہ کرام نے تمتع کی نیت کی ہوئی تھی انہوں نے عمرے کے بعد سر مڑا دیے اور احرام کھول دیے، صلہ و لباس پہن لیا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ حج قران کی نیت فرما کے آئے تھے، اور آپ نے یہ اعلان فرما دیا کہ جنہوں نے ان الفاظ سے نیت کی ہے کہ جو نبی پاک کی نیت ہے وہی ہماری نیت ہے، تو ان کے لیے میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے احرام نہیں کھولا، میں عمرہ اور حج کا اکٹھا ہی احرام باندھ کر آیا ہوں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حج قران. اور ہمارے یہاں پاکستان سے جو لوگ جاتے ہیں یہ بالعموم حج تمتع کرتے ہیں، جس میں کہ عمرہ کر کے پھر احرام کھول دیتے ہیں. آسانی بھی اسی میں رہتی ہے، لیکن اگر کوئی چاہے کر سکے اور نبھا سکے تو اس کے لیے بڑی فضیلت ہے کہ عمرے اور حج کا احرام اکٹھا ہی باندھ لیں. لیکن یہ ذرا مشکل کام ہوتا ہے، اتنا لمبا عرصہ احرام کی حالت میں رہنا، لیکن جو کر سکے سبحان اللہ. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں تو احرام باندھے رہوں گا، چونکہ قربانیاں بھی میں ساتھ لایا ہوں. اور یہ بھی حکم ہے جو قربانی اپنے وطن سے ساتھ لے کر چلے وہ بھی احرام نہیں کھول سکتا. آپ سرکار 100 اونٹ قربانی کے ساتھ لے کر چلے تھے. کتنے اونٹ؟ آج لوگ ایک اونٹ کرتے ہوئے بھی 7 بندے جب تک نہ مل جائے نا تو قربانی نہیں کر سکتے. لیکن سرکار کے یہ حجت الوداع کی شان ہے کہ آپ اپنی طرف سے 100 اونٹ قربانی کے ساتھ لے کر تشریف لائے تھے. یہاں تک کہ ذی الحج کی 8 تاریخ آ گئی، آپ نے ظہر کی نماز منا میں ادا فرمائی. آج کل کیا ہوتا ہے کہ معلم کے آدمی جو ہیں وہ 7 ذی الحج کی رات کو ہی لوگوں کو نکالنا شروع کر دیتے ہیں. یہ وہ احتیاطاً کرتے ہیں کہ اتنی بڑی موومنٹ ہونی ہے تو وہ کوئی بندہ رہ نہ جائے، وگرنہ حکم کیا ہے؟ ذی الحج کی 8 تاریخ کو جہاں آپ رہتے ہیں وہیں سے احرام باندھ لیں. ٹھیک ہے، یعنی مکے سے اپنے ہوٹل سے مستحب ہے کہ سین حرم سے آ کے احرام کی نیت کرے، لیکن کہیں سے بھی کر سکتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو بتایا کہ آپ پہلے سے ہی حج قران کی نیت فرما کے تشریف لائے تھے، تو آپ نے احرام باندھا ہوا تھا. تو 8 ذی الحج کی ظہر آپ نے منا میں ادا فرمائی، پھر عصر، مغرب، عشاء اور پھر فجر بھی. 9ویں ذی الحج کی فجر بھی منا میں ادا فرمائی. اب آج کل معلم کیا کرتے ہیں، اسی وہ احتیاطاً فجر کی نماز سے ہی پہلے لوگوں کو عرفات کی طرف لے جانا شروع کر دیتے ہیں، جس سے ہو سکے وہ یہ ضرور کرے کہ فجر کی نماز منا ہی میں پڑھ کے چلنا ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج نکل آیا تب آپ سرکار عرفات کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں زوال سے پہلے پہنچ گئے. اب عرفات میں آپ سرکار پہلے جہاں پہ اب نمرہ مسجد ہے اس جگہ تشریف فرما ہوئے، وہاں اس وقت مسجد نہیں تھی. اس کے قریب ایک پہاڑی ہے جس پر کہ چیتے کی کھال کی طرح کے نشانات ہیں. چیتے کو عربی میں نمرہ کہتے ہیں. بعد میں یہاں مسجد بنی جس کا نام مسجد نمرہ رکھا گیا. پھر جب زوال کا وقت ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطن عرفات میں، یعنی عرفات کے سینٹر میں جہاں تقریباً جبل رحمت ہے اس کے دامن میں تشریف لے گئے، اور وہاں آپ نے ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا جس کو خطبہ حجت الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے.